افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے۔ افغانستان کی حکومت کا ذبیح اللہ مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے فیلیئرز کا بلیم افغانستان پر نہ ڈالے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دوحہ ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں، ہمارا ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ ہے۔ افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ، اتنا سخت لہجہ، ایک وارننگ، یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دیکھے، افغانستان پر حملہ کر کے دکھائے، پھر افغانستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور ہم ہر اس طاقت یا ہر اس ملک کو دیکھ لیں گے جو افغانستان کی ٹیریٹری کے اندر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا مداخلت کی۔ اتنی سخت وارننگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے، اور یہ کب ہوا؟ یہ تب ہوا جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو وارن کیا گیا تھا۔ پہلے آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پر دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے اندر آ کر بھی دہشت گرد حملے کرتے ہیں، اور یہ دیکھ لیا جائے گا اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ جو ڈیفنس منسٹر ہمارے خواجہ آصف ہیں، ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ افغانستان ہمسایوں والا سلوک نہیں کر رہا، ایک نیبرز کا جیسا سلوک ہوتا ہے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، ویسے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کون سے نیبرز یہاں پر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہاں، اگر ہم کچھ آگے بڑھ کر دیکھیں تو دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو دوسرے ان کے ہمسایوں کے تعلقات بہت ہی شاندار ہیں، لیکن جب ہم اپنی بات دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں۔ چلے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن ابھی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان وہ کنٹری کہ جس کے لیے ہم دنیا سے یہ اپیل کرتے پھر رہے تھے، اور ان کے لیے ہم کانفرنس کروا رہے تھے، ہم نے OIC کروائی کہ طالبان کی جو حکومت آئی جس پہ ہم نے بہت خوشیاں منائیں اور ہم نے بہت شادیانے بجائے، اس حکومت کے لیے ہم نے دنیا سے یہ اپیل کی کہ ان کا پیسہ دیا جائے۔ امریکہ تک سے ہم نے کہا کیوں نہیں دے رہے آپ ان کا پیسہ، آپ ان کا پیسہ دیں، اور وہ افغانستان اور وہاں کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ، دوحہ ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے مطابق تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور وہاں کی زمین کو کسی اور کنٹری یا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے طور پر کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا، مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ تم کدھر سے آ پڑے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو، تم تو اس کے اندر ہو ہی نہیں۔ یہ کہا ہے انہوں نے، لٹرلی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس نہج پر کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کہ یعنی یہ ایک کہہ سکتے ہیں ہم ہیٹنگ ڈیبیٹ ہے، ڈیبیٹ تو نہیں، یعنی ایک طرف سے کہا گیا ہے، دوسری طرف سے اس کا بہت ہی کرارا سا جواب دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں ہے، وہاں پر تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر تو وہ پتھر کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں، جس میں اب شاید ان کو پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ تم کیوں مامے بن رہے ہو، کہ دوحہ ایگریمنٹ میں تم کہاں سے مامے بن رہے ہو ہمارے، یہ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے ایگریمنٹ۔ تو ایسی لینگویج اور ایسی زبان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر دہشت گردی کے حملوں کے بعد ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں ایویڈنس دیں، پاکستان ہمیں ایویڈنس دے حکومت، اور ہم بالکل اس کے اوپر جو ہے کریں گے۔ اب ایویڈنس کیسے دی جائے گی؟ یہاں پر جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں آپ اس کی ایویڈنس کیسے دیں گے؟ یا تو یہ ہے کہ پھر آپ ایویڈنس دینا شروع کر دیں، کوئی بھی حملہ آپ کہیں کہ دیکھیں بتائیں کیسے وہ لوگ یہاں پر آئے، وہ ساری ایویڈنس آپ کو دینی ہوگی۔ یعنی یہ تو سرے سے انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ اب یہ اس سے ان کی نظر میں ہماری اوقات اور حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تک نہیں سوچ رہے کہ جب یہ آئے تھے تو پاکستان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ طالبان حکومت بنوانے والے ہیں اور افغانستان میں طالبان کو لانے والے یہ ہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے، ان کا وقت نکل گیا۔ یعنی دیکھیں نا، پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ ہے۔ اچھا، جو ہم نے یہ باتیں کی تھی نا اس کے لیے کہ ہمارے اتنے لاکھ جو ہیں ہمارے یہاں پر موجود ہیں، ہم نے کئی ڈیکیڈ سے یہاں پر افغانستان کے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور انہوں نے تو اس کے اوپر تو اب ہمارا ماضی ایسا ہے کہ ایک ہم تو کوئی بات کرنے جوگے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ تو ہم نے پیسہ لے کر کیا سب کچھ، وہ جو ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا ہے اور جو جنگ لڑی گئی ہے، اور اس میں جو رشیا کو جس طریقے سے USSR کو توڑا گیا، اس میں تو ایڈ پر ایڈ آ رہی تھی، اور وہاں کے امریکہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ کتنے جا رہی ہے ایڈ، پتہ تے کرو، ہر تھوڑے دن کے بعد ہم سے پیسہ منگوا لیتے ہیں، جا کدھر آئے۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں، انویسٹیگیشن تک ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ہمیں پتہ یہ چلا کہ وہ ابھی نکلا تھا نا، سوئس بینکوں میں کتنے لوگوں کے ہیں، تو وہ کتنے ایسے ماضی کے
فارمر جرنیل بھی موجود تھے، جنرل اختر عبد الرحمن اور ہمایوں اختر خان اور یہ سب ان کے جو آباء و اجداد سے لے کر اور کون کون، تو ان سب کے کتنے وہاں پر بینکوں میں اکاؤنٹس نکلے تھے. تو اس وقت جو امریکہ کہہ رہا تھا کہ کتنے جانے نے، تو پتہ چل گیا کتنے جانے نے. بہرحال چلیں، خیر ہماری تو ہسٹری ایسی ہے. ایسے ویسے لیے جرنیلوں نے اور واٹ لگا دی اس ملک کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی اس ملک کی. دیکھ لیا آپ نے ضیاء کے دور سے لے کر جو ہوا ہے یہاں پر. اب انہوں نے کہہ دیا ذرا حملہ کر کے دکھاؤ، یہاں پر کوئی آ کر دکھائے. تو یعنی اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں جو کہ ہم نے کہا، ہماری طرف سے جو کہا گیا، تو یہ تو پھر یہ ہوگا کہ وہ طالبان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور زیادہ حملے تیز کر دو. یعنی یہ تو الگ بات ہے کہ وہ اس کا جواب کیسے دیں گے حملے کا، لیکن اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے کہ وہ تو پھر ٹی ٹی پی کو کہیں گے اچھا ہمارے اوپر حملہ کیا تو پھر اور حملے تیز. تو اس کا کیا حل ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کا؟ اب اگر ہم اپنے ریلیشنز دیکھیں دنیا کے ساتھ، جیسے میں نے بات کی تھی اور میں نے کہا کہ ہم آگے چل کے اس پہ بھی بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہمارے کس کے ساتھ اچھے ہیں، کہاں اچھے تھے. آپ دیکھ لینا جو کچھ ہوتا رہا ہے، آپ پورا ایک ڈیکیڈ اٹھا کے دیکھ لیں یا اس سے پہلے بھی دیکھ لیجئے، جو ہمارے اس وقت خاص طور پر ہمارے پچھلے چند سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، تو ہمارے تو ہمسایوں کے ساتھ تعلقات آپ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں. اس کی طرف سے جو اب ہم افغانستان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، تو انڈیا کی اور امریکہ کی تو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے وہاں پر، وہاں کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے جو وزٹ ہوا، ایک بہت بڑا وزٹ، اس پہ جو دونوں ملکوں نے بیٹھ کر سر جوڑ کے پاکستان کے خلاف وہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دہشت گردی ہوتی ہے، تو وہی بات وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے، جو بات اب ہم افغانستان کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں اس کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں، اب آگے نکلیں. ہمارے کس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں رہے، جن کے ساتھ ہمارے ہر صورت تعلقات اچھے ہونے چاہیے تھے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کتنے جرگے بھیجے ہیں، ہم نے کتنے وہاں پہ جو ہے وہ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی. جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا ہی چکی ہوں کہ یہ حکومت بنوانے میں ہمارا ہاتھ ہے، یہ دنیا میں کہا جا رہا تھا. تو ان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشنز اگر اچھے نہیں ہیں، تو دنیا کی کون سی طاقت اور کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے؟ اب امریکہ کے ساتھ تو ہم ویسے ہی کھڑے نہیں ہیں. ہاں ایک چائنا ایسا ضرور ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بہت اچھے ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے تک آپ دیکھ رہے تھے کہ کیسے تعلقات ہیں. لیکن انڈیا ہمارا ہمسایہ، اس کے ساتھ ریلیشنز دیکھ لیں ہمارے. اور اسی کے پیرالل آپ ہمارے ہمسایوں کے ریلیشنز اپنے ہمسایوں کے ساتھ دیکھیے کیسے ہیں. انڈیا کے ریلیشنز دیکھیے افغانستان کے ساتھ کیسے زبردست ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ دو ملک ہیں، انڈیا اور افغانستان، کے جس وقت طالبان کی حکومت آئی تھی تو انڈیا افغانستان سے واپس چلا گیا تھا، اپنے سفارت خانے وہاں پر اس نے بند کر دیے تھے. لیکن پھر انہوں نے اس کے بعد دیکھا کہ افغانستان میں کیا چل رہا ہے، ان کا کس میں مفاد ہے، کیا ان کو تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اس کے بعد ان کے سفارت خانے بھی وہاں پر کھلے. اس کے بعد انہوں نے نہ صرف سفارت خانے کھلے، نہ صرف ایمبیسیز کھلی انڈیا نے، بلکہ ٹریننگ کے لیے وہاں پر ان کو بلایا. یعنی افغان طالبان جو ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ، انہوں نے وہاں پر اپنے لوگوں کو انڈیا میں ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں. اور جتنی بڑی وہاں پر کنسٹرکشنز ہوئی ہیں انڈیا کی طرف سے، تو جو طالبان سے پہلے حکومت تھی وہ بھی انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ان کے تھے، اور اس کے بعد طالبان آئے تو ان کے ساتھ بھی ان کے دیکھیے کیسے زبردست ریلیشنز ہو گئے. اور انڈیا کے آپ ریلیشنز دیکھ لیجئے بھوٹان کے ساتھ، انڈیا کے ریلیشنز دیکھ لیجئے آپ بنگلہ دیش کے ساتھ، انڈیا کے ریلیشنز آپ دیکھ لیں نیپال کے ساتھ. یعنی وہ کون سا کنٹری ہے، چائنا جس کے ساتھ ایک دشمنی ہے، اس کے ساتھ بھی انڈیا کی ٹریڈ دیکھ لیں آپ. تو اگر فورن پالیسی کی کامیابی آپ نے دیکھنی ہے اور تعلقات بہتر ہونے کی کامیابی آپ نے دیکھنی ہے، یا دشمنوں کو بھی آپ نے دوست بنانے کی پالیسی دیکھنی ہے کامیابی کے ساتھ، تو آپ اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کو دیکھ لیجئے. دنیا کا وہ کون سا کنٹری ہے جن کے ساتھ ان کی ٹریڈ نہیں ہو رہی، یا جن کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین نہیں ہیں. اگر کسی کے ساتھ دوستی والے ریلیشنز نہیں ہیں تو اس کے ساتھ بھی ان کی ٹریڈ ہو رہی ہے. یعنی ایک طرف وہ رشیا کے ساتھ دیکھیے کیسے زبردست جما کے قدم کھڑے ہیں اور ان کی دوستی دیکھیے، اور اسی رشیا کے ساتھ چائنا کے بھی حالانکہ ریلیشنز کتنے اچھے ہو گئے ہیں، اب دوستی ہے، پھر بھی انڈیا نے اپنے ریلیشنز جو ہیں اس کو قائم رکھا ہوا ہے بہترین طریقے سے. اور اسی انڈیا کے تعلقات جو ہیں یوکرین اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ دیکھیے، وہاں پہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ ان کی ٹریڈ اور وہ دیکھیے، جو کہ اس وقت رشیا کے خلاف ہے یورپین کنٹری جنہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو انڈیا کے یورپ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور رشیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ہیں اور چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہو رہی ہے، اور افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بن چکے ہیں. اور نہیں ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ.
انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا. یعنی یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ورنہ ایک دفعہ ہم اگر ہاتھ بڑھائیں اور ٹریڈ سٹارٹ کریں تو کیا وہ انہوں نے تو امداد کی بھی بات کی تھی سیلاب کے وقت. تو دیکھیے یہ ہے ہماری پالیسیز، اور اس میں بہرحال یہ ایک الارمنگ چیز ہے. اور اب یہ بھی بات ہے کہ افغانستان بھی جو منہ اٹھا کے ہمیں جو کچھ اس کے دل میں آ رہا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے بھی دیکھ لی ہے حیثیت کہ ان کے تو یہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھے. ہمارے تو فارن ریزروز ان سے زیادہ ہیں. یہ ہیں کون ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے؟ یہ ہیں کون ہمیں کچھ کہنے والے؟ کہ افغانستان ایسے نہیں دیکھ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں پیسہ بڑی چیز ہے، پیسہ بولتا ہے. آپ بہت ساری اور بھی فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں اور ہیں، لیکن افغانستان اور پاکستان کے بیچ ابھی اس وقت جو حالات ہیں، جس طریقے سے انہوں نے منہ توڑ قسم کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہو تم؟ دوحہ ایگریمنٹ میں کیا منہ اٹھا کے آ گئے؟ تم تو تھے ہی نہیں اس میں، ہمارے تو امریکہ سے تھے. تو اس طرح کی لینگویج اور اس طرح کا جو سٹائل ہے وہ اسی وقت اپنایا جاتا ہے جب وہاں سے کہا جائے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اور تم زیادہ ہمارے مامے بننے کی کوشش مت کرو. اور یہ ہے کہ